أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ سورت سورہ ماعون ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیتیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. پہلے سورت کریمہ کا ترجمہ سنیں پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی وضاحت. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ جو یتیم کو دھکے مارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاجوں کے کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا. فویل للمصلین، تو ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور وہ روز مرہ کی استعمالی چیزوں کو عاریۃ نہیں دیتے. یہی ہوا اس سورۃ پاک کا ترجمہ. اب تھوڑی وضاحت اس کی. جو پہلی آیت، اسے کو یوں سمجھیے کہ اس میں 6 باتوں کا بیان ہے. اس سورۃ پاک کے اندر 6 باتوں کا بیان ہے. 3 کا تعلق جو ہے ایسے لوگوں سے ہے کہ جو سراسر جو ہے کفر کرنے والے، یعنی انکار ہے، کافر. اور 3 کا تعلق ہے جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے لیکن دل میں کفر کو چھپائے گا، یعنی منافقین کے تعلق سے. تو 6 باتوں کا بیان ہوا اس صورت میں. پہلی بات، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. یہ قیامت کا بیان ہے. جزا اور سزا کا دن تو وہی ہے، بدلے کا دن. اچھائیاں کرنے والوں کو اچھا بدلہ، برائیاں کرنے والوں کو ان کا بدلہ. تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ابو سفیان، ابو جہل، یا پھر جو ہے ولید بن مغیرہ، ان کے متعلق. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو اس میں نقل کیا گیا ہے کتاب میں کہ یہ کفار مکہ اس سے مراد ہے. کیونکہ مکے کے جتنے باشندے تھے یہ کفار سب قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. جب اس کو جھٹلاتے تھے تو لہذا اس سے مقصود اور مراد سارا ہی مکہ کے وہ باشندے ہوئے جو آخرت کے دن کا انکار کرنے والے تھے. دوسرا، فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے مارے. اس سے جو مراد ہے ابو سفیان. ابو سفیان کے تعلق سے نقل کیا ہے کہ یہ ایک ہفتے میں 1 اونٹ ذبح کرتا، جس کو تقسیم کر دیتا ہے. ایک مرتبہ کوئی یتیم آ گیا، اس نے کچھ مطالبہ کر لیا، تو جس کی وجہ سے اس کو بجائے اس کے کہ دیتے، لاٹھی لی اور اس سے اس کی خبر لی. تو اس سے وہ مراد ہے. ولا یحض علی طعام المسکین میں تیسرا حکم ہے جو کفار سے متعلق ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ محتاجوں، مسکینوں یا یتیموں کے جو ہے کھانے کھلانے پر نہ ابھارنا. یعنی خود جو کھلاتا نہیں تو وہ دوسروں کو کیا ترغیب دے سکتا ہے. یعنی اپنے پاس سے جو کچھ کھلا نہیں سکتا، اور اپنے اس بخل کو یا اپنے اس کنجوسی کو یا اپنے اس جو ہے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مزین بنا کر پیش کرتے. کیسے کہتے ہیں کہ اگر ان کو کھلانے میں کوئی ثواب ہوتا تو اللہ ہی نہ دیتے ہوگے ان لوگ. اگر انہیں دینے میں، ان کو کھلانے میں
ثواب ہوتا تو اللہ تو بہت دینے والا ہے، جو اللہ ہمیں دے سکتا ہے انہیں بھی تو دے سکتا تھا، لہذا اللہ کا مقصد بھی منشا بھی گویا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو نہ کھلایا جائے۔ تو یہ 3 باتیں ہوئی ہیں کفار سے متعلق۔ اگلی 3 باتیں وہ منافقین سے متعلق، وہ دیکھیے، فویل للمصلین، سو ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، کبھی نماز جو ہے پڑھی اتنی لیٹ پڑھ رہے ہیں کہ وقت ہی گزر گیا، ہاں اس سے یہ مراد ہے۔ کبھی جو ہے ایسا بھی ہو جاتا کہ نماز مجبور ہو گئے پڑھنے کے لیے، سستی سے، غفلت سے، کاہلی سے، بے دلی سے، بغیر آداب کے خیال رکھتے ہوئے پڑھ لی، یعنی کہ بوجھ سمجھ کے کہ کہا کرے مجبوری پڑھنی پڑے گی، با ہمت تو نہ ہے یا من تو نہ کر رہو، ہاں وہ غفلت ہے۔ نماز جو ہے غفلت کی چیز نہیں، وہ تو دھیان سے پڑھنے کی چیز ہے، تو ایسوں کے لیے ہلاکت ایک۔ دوسرا الذین هم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی اصل تو وہ نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے تو ارے تو نے دیکھا مجھے وہاں نماز پڑھتے ہوئے، ہاں میں اس صف میں تھا، میں امام کے بالکل تیسرے صف میں، ہاں امام سامنے ہی میں تھا، یار تو نے دیکھا نہیں، دھیان نہیں دیا، ہاں وہیں بیٹھتا ہوں میں نماز پڑھنے، یعنی کہ اپنے طور پر اپنی بڑھائیاں جتانا، گویا کہ اگر کسی نے اس کی تعریف نہیں کی تو وہ عمل ہی نہیں کرتا، یہ دکھلاوا کہلاتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں تیسرا جو حکم ہے، یعنی اپنی روزمرہ کی چیزوں کو استعمال کے لیے نہ لینا۔ اچھا جی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، دونوں حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے معون سے مراد روزمرہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ آگ، پانی، اور جیسے گلاس، جیسے چھاچھ وغیرہ، جیسے ہمارا عام رواج ہے، جیسے ان کو دے دیا جاتا ہے، کوئی برتن وغیرہ، کوئی لوٹا وغیرہ، کوئی چمٹا پھکنی وغیرہ، یعنی عام استعمال میں جو آتی ہیں ان کو بھی آدمی نہ دے۔ اچھا جی، یہ تو ان حضرات کی رائے ہے۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول، ان کی جانب یہ منسوب ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اس سے مراد زکوٰۃ ہے، یعنی اس میں کاہلی اور غفلت برتنا، اس کو ادا نہ کرنا۔ اور منافقین کے تعلق سے یہ بارہا قرآن کریم کے اندر آیا بھی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بوجھ سمجھ کر، فرض نماز ادا نہیں کرتے مگر غفلت اور کاہلی کے ساتھ، تو اس طرح سے۔ تو یہ 6 باتیں ہوئی، اور 6 باتیں اس طرح سے 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ اچھا جی، ایک بات اور، اب یہ 6 باتیں ہوئی تو ان کے تعلق سے، باقی ان میں نصیحت ایمان والوں کے لیے بھی چھپی ہے، یہ ہدایت نامہ ہے ایمان والوں کے لیے بھی، کیونکہ ان 6 میں سے پہلے کا تعلق ایمان سے، پہلے کا تعلق ایمان سے، بمنزلہ ایمان، یعنی آخرت کے دن پر جزا و سزا کا اقرار کرنا، تسلیم کرنا، اور باقی 5 چیزیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے۔ کس سے ان کا تعلق؟ عمل سے ہے۔ اس سورۃ کریمہ کے اندر کچھ مفید اشارے دیے گئے، کچھ مفید باتیں سمجھائی گئی جن کو ایمان والے کو سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز یہاں پر بیان ہوا یتیم کو دھکے مارنا۔ اچھا جی، اگر کوئی محتاج ہے، اگر کوئی غریب ہے، استطاعت اس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھلا سکتا ہے، تو اگر وہ پھر ہے ہی نہیں جب استطاعت وہ نہیں کھلاتا تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات وہ اس پر لے لیے ولا يحض على طعام المسکین، یعنی ابھارنا، یعنی اگر کوئی علم ہے، سامنے والا زیادہ محتاج تو ہے نہیں، اور جس سے کہنا، جس سے جو استطاعت والا اس سے کہا جاوے وہ ماننے والا بھی نہیں دکھ رہا اسے، تو پھر اگر یہ اس کو ترغیب نہیں دیتا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مانے گا بھی نہیں۔ اور اگر کسی جگہ پر جیسے آج کشمیر یا پنجاب یا ہماچل کے حالات ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے بہت سے لوگ،
تو کہیں محتاجگی ایسی آ جائے ہماری بستی میں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کے فاقے آ جائے، اور ہمیں علم ہے کہ یہ اس کی حالت یہ ہے، اور اس کو جو ہے فلاں آدمی ادا کر سکتا ہے، اس میں اگر اس کو سمجھائی جائے بات، اس کو ترغیب دی جائے تو وہ اس عمل کو جو ہے انجام دے دے گا، تو پھر ایسے موقع پر ترغیب دینا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ نہ دینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ جب محتاج ہو، فاقے کی نوبت بھی ہو، اور یہ بھی علم میں ہے کہ فلاں کو ترغیب دی گئی تو وہ اس کو ادا کر دے گا، تو اس کو ترغیب دینی چاہیے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، نمازوں کے فویل للمصلین آیا جیسے، تو نمازوں کے اعتبار اگر غلطی سے کسی کی نماز چھوٹ جائے، قصدن جان بوجھ کے بالارادہ نہ چھوڑی، بھول جائے یا پھر کوئی اور مجبوری اس کی آ جائے، تو وہ نماز تو معاف نہیں ہوگی، اس کی تو قضا کرنی پڑے گی، باقی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، 3 ہو گئی۔ چوتھی بات، ریا کے اعتبار سے، یعنی اگر کوئی عمل کرتا ہے، کچھ اعمال دکھلا کے کرنا بھی واجب ہے، مثال کے طور پہ فرض نماز ہے جیسے جماعت کے ساتھ ادا کرنی، ساری دنیا دیکھے ادائی کی جائے گی وہ تو جماعت کے ساتھ۔ زکوٰۃ ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی ایسا موقع آ جائے جیسے ابھی پنجاب کا آیا، دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہو جہاں، تو ایسے موقع پر علی اعلان دیا جائے گا، تو وہ وہاں وہ دینا، اس طریقے سے کرنا ضروری ہو جائے گا۔ ہاں، پھر دکھلا وہ کس کو کہیں گے؟ اگر کسی نے کوئی عمل کیا، وہ کر رہا ہے، کسی نے اس کو دیکھ لیا، اب دیکھنے کے بعد کوئی تذکرہ کر دے گا اور وہ اس سے خوش ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ریا نہیں کہا جائے۔ ریا کس کو کہا جائے گا؟ ریا کہا جاتا ہے کہ عمل کرنا اس نیت سے کہ یار اب جاؤں، سب بیٹھے ہوں گے دروازے پہ، اب جاؤ نماز پڑھ لو، آ جاؤ نا، ہمیں تو نماز پڑھ کے راضی نہ ہو، ہم نے دیکھو، ہم بھی تو پڑھے نماز، دیکھو میں جا رہا ہوں نماز پڑھ لو۔ ہاں، تو یہ طریقہ درست ہے۔ یا مثال کے طور پہ کہ ایسے ہی اپنے عمل کو، یار کوئی تعریف تو کرے نا، کہوے کوئی ہے ہی نا، یا بہت نمازی ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھ سے نمازی کہیں یا لوگ میرے عمل کی تعریف کریں، یعنی وہ چاہتا ہو، اس کا دل بھیتر سے یہ، تو وہ یہاں پر ریا مراد ہے، اس کو ریا کہا جائے گا۔ 5ویں چیز، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روز مرہ کے استعمالی چیزوں کا عاریۃً دینا۔ ماعون، یہ تو آپ کے سامنے آئی گیا کہ ماعون سے کیا مراد ہے۔ اچھا جی، ماعون عرف کے اعتبار سے، پیشہ کے اعتبار سے یہ عام ہے، یہ عام ہے۔ مثال کے طور پہ دیہات میں رہنے والے کے لیے چھاچ دہی کے اعتبار سے ہو جائے، چھاچ کے اعتبار سے ہو، مجبوری آئی تو کوئی کھاٹ کھٹولی دینے کے اعتبار سے ہو، ہاں تو یہ۔ اچھا، کوئی اگر مثال کے طور پہ لوہار ہے تو اس کے اوزار کے اعتبار سے، مستری ہے کوئی، اس کے اوزار کے اعتبار سے ایک دوسرے سے عاریت لے لیتے ہیں، یار میری بھی وہی دکان، اس کی بھی وہی دکان، تھوڑی سی دیر والی دے دے سامان دکھا دے۔ بجلی کا ہے کوئی، اس کے اپنے اعتبار سے اوزار پانی ہے جو، تو یہ عرف کے اعتبار سے اور پیشہ کے اعتبار سے مختلف باتیں ہیں۔ اچھا، یہ واجب، یہ جو ہے واجب تو ہے، لیکن واجب کس درجے کا ہے نا، یہ بات اور ایک تو واجب بالشرع ہے، ایک واجب جو ہے بالاخلاق ہے، یہ اخلاقی واجبات میں سے ہے، یہ شریعت کا واجبات میں سے نہیں ہے۔ شرعی واجب اور اخلاقی واجب میں فرق یہ ہے، اخلاقی واجب کو کوئی نہیں نبھائے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، شرعی واجب کو اگر ترک کرے گا تو گنہگار ہوگا، یعنی اگر کوئی اپنی ایسی استعمال کی چیزیں نہیں دیتا تو گنہگار تو نہیں ہوگا، باقی ثواب سے محروم رہے گا۔ ثواب سے محرومی میں کوئی تردد، کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہی اس تعلق سے باتیں یہ سورۃ کریمہ کے اندر ہے۔ تو یہاں بیان آیا ہے نمازیوں کا، تو نمازیوں کے 5 مقام نقل کیے گئے ہیں، 5 درجے ہیں نمازیوں کا، 1 2 3 4 5، اس طرح سے گویا کہ یہ مانیے کہ 5 جو ہے لیول ہیں نمازیوں کے۔ اچھا جی، ایک نمازی وہ ہے، یعنی 5واں درجہ جو ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور صدیقین کی نماز،
چوتھے درجے میں اولیاء، یعنی ان لوگوں کی نماز کہ جو اللہ کے دھیان سے نماز پڑھتے ہیں۔ تیسرے درجے میں وہ لوگ کہ جو اپنے کبھی اللہ کا دھیان کبھی اپنا دھیان، تیسرے درجے میں۔ دوسرے درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں مگر باقی اپنے دھیان میں پڑھتے ہیں۔ پہلے درجے میں وہ لوگ ہیں جو نماز ٹائم بے ٹائم کر کے پڑھتے ہیں لیکن چھوڑتے کبھی نہیں، یہ ہے پہلا نمبر۔ اور رہا ان کا کہ جو کدی پڑھ لی کدی چھوڑ دی، ان کا نمازیوں میں شمار نہیں ہے، وہ نمازیوں میں شامل نہیں ہے۔ کہ یار ہم پڑھا کے رہتا ہے۔ اثر بعد ایک ساتھی کو ہم دعوت دینے گئے تو کہنے لگا یار ہم جو ہے ابھی تو ایسے ہی ہو رہے ہیں، ہم لوگ اب تو کام زیادہ پڑھ رہے ہو، اب تو آپ پتہ ہی ہے کام کی دیکھ پڑھ رہے ہو، ہے نا، اب تو ہماری مجبوری زیادہ ہوئی پڑی ہے۔ باقی ہم نے جب میں جو ہے بیاہ نہ ہوئی ہو، اب تو کیا بالک 3 بالک ہو گئے، جب بیاہ نہ ہوئی ہو ایک روزہ نہ چھوڑا کرو میں، ایک نماز نہ چھوڑا کرو، تہجد پڑھا کرو میں، یعنی جب بیاہ نہ ہوئے جب میں ایسو بھی ہو مہیا کے وائی پہ توکل کر کے بیٹھا ہوا آدمی، تو یہ بہت کمی کی بات ہے۔ تو دیکھیے اب ان کا حکم، یعنی جس نے نماز کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، کبھی فجر پڑھی کا دن 2 پڑھ لی، کا دن 5 پڑھ لی، کا دن 1 بھی نہ پڑھی، ان کا شمار نمازیوں میں ہے ہی نہ، ایمان میں ان کا حصہ گویا کہ ہے ہی نہ۔ اچھا جی، اب ان کا حکم دیکھیے 5 کا، ان میں سے سب سے اعلیٰ جو نماز کا مقام ہے وہ 5ویں درجے پر کون ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صدیقین کی نماز۔ ان حضرات کی نماز سب سے اونچی سب سے اعلیٰ لیول کی ہے۔ اچھا جی، چوتھے درجہ کے اعتبار سے نماز ہے چوتھے درجے کی، یعنی جو اللہ کے دھیان میں نماز پڑھتے ہیں، یہ جو ہے اولیاء اللہ کی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس پر 5 طرح کا انعام ہے۔ جہاں پہ نماز اگر کوئی پڑھے تو 5 انعام ہے، وہ اس 5 چوتھے درجے کے نمازیوں کے لیے وہ انعام ہے۔ اچھا جی، اب رہا حکم تیسرے درجے کے لوگوں کا، یعنی ان لوگوں کا جو کبھی اپنا دھیان کبھی اللہ کا دھیان، جیسے عام ہماری نماز عام طور سے ہوتی ہے، تو ان کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے کوشش اور جد و جہد کی کبھی اپنے دھیان کو جمانے کی کوشش کرنے کی وجہ سے، امید اللہ کی ذات سے یہ ہے کہ ان کی کوشش کا اللہ خیال رکھیں گے اور رعایت کا معاملہ ان سے کیا جائے گا۔ اچھا، اب رہا دوسرے درجے کا، یعنی وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں اپنے دھیان میں، ان کے متعلق تو یہ ہے کہ اللہ کریم ہے، اس کی کریم ذات سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی شکل صورت کے اعتبار سے کبھی یہ نماز کو ضائع نہیں کرتے، گرچہ اپنے دھیان میں نماز پڑھے۔ یعنی کہ نماز پڑھنے تو کھڑے تو ہو گئے اور 4 رکعت ہوئی عشاء کی، 4 کھیتن کے بال وانے بین لی، 4 کھیتن کے وانے بن جو ہے توڑ لیو، یہ ہے اپنے دھیان کی نماز۔ اللہ کریم ذات ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے، ظاہر کے اعتبار سے انہوں نے کوشش کی، ان کے ساتھ رعایت معاملہ کر دے تو وہ کریم ذات ہے، پکڑ پر آوے تو اس کو پورا اختیار ہے۔ اب رہا پہلے درجے کا، یعنی کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں باقی ٹائم سے بے ٹائم، کبھی ادا کبھی قضا، اور کبھی جو ہے ضائع نہیں کرتے، البتہ پڑھ ضرور لیتے ہیں، چاہے پڑھنی پڑے فجر کی بھی عشاء میں، چاہے پڑھنی پڑے 4 دن پیچھے ہی ساری نماز، لیکن وہ نماز کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ دوزخ میں سزا بھگتنے کا بیان آیا ہے کہ یہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، یعنی جن کی عام عادت یہ بن چکی ہو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے، عام جنتا اس وقت میں 80 یا 90% ایسے ہو گئے، کئی دن 4 پڑھ لے، کئی دن 2 پڑھ لے، کئی دن 1 بھی نہ پڑھے، کہا تو جمعہ پڑھ لے اور کہا تو 5 پڑھ لی۔ اب ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا شمار، ان کا انعام، ان کا اکرام، ان کا بیان ہماری کتابوں میں نہیں ملتا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔